السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں NI نیوز۔ ناظرین، ایک بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے، بڑا دلچسپ پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے ڈسلیکسیا۔ اس کی پاکستان میں جو فرسٹ فاؤنڈر ہیں، ہم آپ کو ان کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں۔ وہ پچھلے 20 سال سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں۔ آئیے ملواتے ہیں آپ کو پروفیسر شیزہ شیخ صاحبہ سے۔ جی میم۔ جی السلام علیکم، اور بہت تھینکس آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پرپس کے لیے چنا اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے مجھے سلیکٹ کیا۔ ایکچولی میرا نام پروفیسر شیزہ شیخ ہے اور میں میتھس کی پروفیسر تھی، لیکن میں نے ایک نئے پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ کیا ہے جو میرا پریویس 20 ایئر سے پیشن سے جڑا ہوا ہے۔ تو میں پیچھے 20 ایئر سے اس پہ کام کر رہی ہوں اور میں الحمدللہ آپ کی زبان سے بہت اچھا لگا کہ میں پاکستان کی فرسٹ فاؤنڈر ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس ورک آؤٹ کو جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈیولپ کرنا ہے۔ اور میں نے اپنے پیشن کے ساتھ ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے ڈسلیکسیا پلس انکلوسیو ایجوکیشن۔ اور ڈسلیکسیا سم ٹائم لوگوں کو میننگ سمجھ نہیں آتا، اور اس کا سملر میننگ ہے لرننگ ڈیفیکلٹیز۔ اور لرننگ ڈیفیکلٹیز ایک بہت گروپنگ کا ورڈ ہے جس میں بہت ساری کائنڈز آتی ہیں اور بہت ساری کازز بھی آتی ہیں۔ جی، تو یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ جو ایشوز ہیں ہمارے سوسائٹی کے، یا جو بچوں میں ہوتے ہیں یا بڑوں میں ہوتے ہیں، یہ کیسے آپ کے مائنڈ میں خیال آیا اور کیسے آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں اور ان کو پھر سالو کرنا چاہیے؟ یہ پروجیکٹ ایکچولی میں نے سٹارٹ کیا تھا 2000 میں، اور آئی ایم پراؤڈ آف می کہ میں فرسٹ فاؤنڈر آف پاکستان ہوں جس نے ڈسلیکسیا اور لرننگ ڈیفیکلٹیز پہ کام سٹارٹ کیا۔ اور یہ میری وشز ہے کہ ہم اس ڈیولپمنٹ کو بہت آگے لے کے جائیں۔ اس کی مین ریزن جو تھی، میں بہت چھوٹی تھی جب میری تھنکنگ میں یہ چیز آئی اور میں نے اس پہ کام شروع کیا، اور نیکسٹ پھر میری ایک بیٹی کی برتھ ہوئی جو کہ ڈسلیکسیا کی پیشنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے میرے پیشنٹس میں مزید ڈیولپمنٹ آئی۔ کیا اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کوئی باقاعدہ ڈگری حاصل کی، یا اس کی کوئی پراپر سرٹیفکیشن لی ہے، یا اس کا کوئی کورس ہے؟ یہ کس طرح آپ نے یہ پورا پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے گا۔ سر ایکچولی میں خود MSc ہوں اور MA B.Ed وغیرہ ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے پرسنلی کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے پریکٹس میں زیادہ، پریکٹیکلی۔ ڈگریز کاؤنٹ نہیں کرتی جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس میں کوئی ڈگری نہیں لی، یہ میری اپنی کریٹیو ہے اور میری ریسرچ ورک ہے جس میں میں نے بہت زیادہ ریسرچ کیا اپنے پیشن کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ یہ جو آپ پروجیکٹ جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے، آپ اس کو لوگوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، کیا یہ اس کے پیچھے کوئی بزنس پرپس ہے یا آپ کا پیشن ہے؟ اس کی پوری بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ جب میں نے 2000 میں سٹارٹ کیا تھا تو میرے مائنڈ میں یہ پلان تھا کہ میں فرسٹ فاؤنڈر پاکستان میں آؤں اور اس پہ میں لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دوں۔ اس ٹائم میں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں اس پہ ایک فاؤنڈیشن تیار کروں گی۔ تو میری انسپائریشن اب نیکسٹ میری بیٹی ہے، ایمان فاطمہ اس کا نام ہے، اور اس کے نیم پہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ایمان فاؤنڈیشن کی لانچنگ کر رہے ہیں جس کا آپ کو انٹروڈکشن باقاعدہ کروایا جائے گا۔ اچھا، یہ جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، کچھ آپ نے پہلے بیان بھی کر دی، اس کی اقسام بھی بیان کر دی، یہ کیسے پیرنٹس کو یا کسی کو پتہ چلے گا کہ اس میں یہ علامات ہیں تو یہ لرننگ ڈیفیکلٹیز میں آتی ہیں؟ یا جو بھی اس کی پہلے تو اس کی پراپر اقسام بتائیے گا اور پھر اس کی علامت بتائیے گا کہ پیرنٹس کیسے جج کر سکتی ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ ایشو ہے؟ سر پہلے تو لرننگ ڈیفیکلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے، لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، تو وہ اس کو یا تو کبھی اسپیشل کیٹیگری میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں، کبھی نان اسپیشل کیٹیگری میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری انسپائریشن میری اپنی بیٹی ہے، تو یہ نہ تو اسپیشل کیٹیگری میں آتی ہے، یہ نارمل پراپر نارمل وے میں آتی ہے، اور اس کیٹیگری میں جو ہے مڈ ٹرم کی کیٹیگری کاؤنٹ ہوتی ہے جس میں ہم لرننگ پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہر گھر میں، ہر بچے میں، ہر بڑے میں اس میں سے کوئی کائنڈ آ سکتی ہے۔ اور سکولز میں موسٹلی جو 30 کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس میں لاسٹ 20 جو % بچے ہوتے ہیں اس میں یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ یہ اس میں یہ پرابلم ہے
تو یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے، یہ تو گاڈ گفٹڈ بچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استعداد دی ہے کہ ہم ان بچوں کو پالش کریں اور ان کو جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ سمجھ کے ان کی پرورش کریں. تو یہ کون سی کیٹیگری میں آتی ہے یہ لرننگ؟ یہ اس کو ہم نارمل کیٹیگری کہتے ہیں اور بیسیکلی یہ مڈ کیٹیگری میں آتی ہے، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پیرنٹس کے لیے بھی ٹیچرس کے لیے بھی بہت مشکل ہے. تو آپ اس کو یہی سمجھیں کہ یہ نارمل پراپر بچے ہیں، جسٹ آپ نے ان کو پیار دینا ہے اور ان کو لونگ سٹائل میں ٹیچ کرنا ہے. کوئی اس کے لیے اسپیشل کیٹیگری نہیں ہے، آپ ان کو لونگ سٹائل میں انڈیویجولی آپ ان کو ٹائم دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بچے پالش ہو جاتے ہیں. آپ نے اس طرح کے جن میں لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں اس طرح کے بچوں کو ڈیل کیا ہوا ہے جی، ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ ان کو کیا لرننگ ڈیفیکلٹیز تھی اور ان کو پھر آپ نے کس طرح ہیلپ آؤٹ کیا؟ جی بیسیکلی لرننگ ڈیفیکلٹی جو ہیں اس میں کافی کائنڈز آتی ہیں، جیسے ریڈنگ پرابلم، اسپیلنگس پرابلم اور میتھس کی نمبر پرابلمز اور فیملی ایشوز. کچھ فیملی ایشوز مین کا گھر میں کچھ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے، پیرنٹس کے جھگڑے اور بچوں کے جھگڑے، انوائرمنٹ میں فیملی بزرگوں کے جھگڑے، ان کا اثر ان بچوں پہ پڑتا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان بچوں پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ بچوں کی سائیکالوجی پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور وہ پھر ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیگریڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم ان فیملیز ایشو کو پھر کچھ بائی برتھ ان کی پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے کوئی بائی برتھ بچے ریڈنگ میں ویک ہوتے ہیں اور کوئی کسی کی لرننگ ویک ہوتی ہے، تو یہ چیزیں، کسی کا لینگویج ایشو ہوتا ہے، کسی کا مائنڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، تو یہ سارے ایشوز اس میں آتے ہیں. آپ کے اس ادارے کا نام کیا ہے اور ان فیوچر آپ اس کو کس طرح لے کر کے چلیں گے؟ ہمارے ادارے کا نام برائٹ وے انکلوسیو ایجوکیشن ہے اور یہ پروجیکٹ آف ڈسلیکسیا کے نام سے ہم نے اس کو ریکوگنائز کیا ہے. نیکسٹ ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ہر ایریا میں اپنی ایک برانچ ڈیولپ کر سکیں جس میں بچوں کو بھی ڈیولپ کریں اور پیرنٹس کو بھی کاؤنسلنگ کر سکیں اور باقاعدہ ٹیچرس کو جو ہے وہ ٹریننگ دے سکیں اس چیز کی. اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ جو ضرورت ہے وہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو ہے؟ جی بالکل، ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو ایکولی اس کی کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ. بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں وقت دیا اس بڑے ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جس پہ ہمارے پاکستان میں کام ہونے کی ضرورت ہے. اسپیشلی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ابھی گنجائش ہے اس میں بہتری لانے کے لیے، اور آپ اس کے لیے ایک بڑا ہی زبردست جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے اور ایک بڑا زبردست قدم اٹھایا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت اور دیکھتے رہیے گا NI نیوز. اللہ حافظ.